ذبح کے متعلق چار آیات مقدسہ کل کے درس کے اندر پیش ہوئی سن. اج کے درس کے اندر چند حدیث روایت صحیح مسلم شریف کے اندر روایات موجود نے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ دسو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے نال کوئی خاص گل انج دی کیتی ہے جڑی عام لوگاں دے نال نہ کیتی ہو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی خاص گل تواڈے کول ہے جڑی عام بندیاں کول نہ ہووے, او تذکرہ نہ ہویا ہووے؟ تے آپ نے فرمایا کہ نہیں, مگر صرف وہ گلاں نے جڑی میری تلوار دے میان دے اندر, یعنی کچھ گلاں حضور نے مینوں دسیاں سن, میں انہاں نوں لکھ کے اپنی تلوار دی میان دے وچ پائیاں ہوندیاں. ہاں وہ کچھ گلاں ہیں. فرماتے نے پھر میان دے وچوں ایک پرچہ کڈیا آپ نے جس کے اندر یہ سی کہ اللہ لعنت کرے اس شخص کے اتنے جڑا غیر خدا دے نام دے اتنے ڈنگر ذبح کرے. اللہ تبارک و تعالی لعنت کرے اس شخص کے اتنے جڑا غیر خدا دے نام دے اتنے اپنے جانور نو ذبح کرے. اور فرمایا اللہ لعنت کرے اس کے اتنے جڑی زمین دی مینڈ بدل دے. وہ پتھر پورے جانے سن نا, نشان بندی کی جاتی سی, اتوں وگا شروع ہونے تو اتنے جا کے وگا ختم ہونے, پھر اتنے وگا شروع ہونے تو اتنے وگا ختم ہونے. وہ جڑے نشان ہونے سن نا انہوں اتوں نشان کٹ کے وہ پتھر نو دوسری جگہ تو دب دینا تاکہ میری زمین چوکھی ہو. تو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ لعنت کرے, حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لعنت کرے اس شخص کے اوتے جڑا اس مینڈ نو بدل دے. اور فرمایا اللہ لعنت کرے اس کے اوتے جڑا اپنے باپ دے اوتے لعنت کردا ہے, یعنی اپنے باپ نو ستاندا ہے, اپنے والدین نو تنگ کردا ہے. فرمایا اللہ لعنت کرے اس شخص دے اوتے جڑا بد مذہب نو پناہ دے. بد مذہب ہوے, بد عقیدہ ہوے, انہوں اپنے نال بٹھاوے اٹھاوے, انہوں اپنے کول پناہ دے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو, اے او پرچہ سی جڑا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار دے میان دے اندر چھپایا ہوا سی. اندر اندر کنیاں گلاں سن. پہلی گل کہ اللہ لعنت کرے اس شخص دے اوتے جڑا غیر خدا دے نام دے اوتے جانور ذبح کرے. دوسری گل جڑا زمین دی مینڈ بدل دے. تیسری گل جڑا اپنے والدین نو اپنے والدین دے اوتے لعنت کرے. اور چوتھی گل جڑا بد مذہب نو پناہ دے. انہاں چار چیزاں نو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نوٹ کیتا ہویا سی. صحیح مسلم شریف دی صحیح حدیث مبارکہ ہے. اور دوسرے ساتھیاں نو آپ نے ایک گل جڑی ہے نا پڑھ کے سنائی. صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو کل دشمن دے نال لڑنا ہے اور ساڈے کول چھری بھی نہیں ہے, کیا اسی ہچی دے نال ذبح کر سکنے ہیں؟ بانس کا وہ ٹکڑا جڑا تیز دھار ہوے جس دے نال گلا وغیرہ کٹیا جا سکے اور جس دے نال وہ رگاں جڑیاں ضروری نے وہ کٹ گئے تیز ترار. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز خون بہا دے اللہ دا نام لے کے انہوں ذبح کرو کھاؤ. جڑی چیز خون بہا دے جڑے ضروری رگاں نے وہ کٹ گئے اور تسی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو تو وہ تواڈے واسطے حلال ہے, تسی انہوں کھاؤ. میں ماں سوا دند دے اور ناخون دے, دند دے نال ذبح نہیں کرنا اور ناخون دے نال بھی ذبح نہیں کرنا. جی صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ انہاں دیاں بکریاں صلاح مدینہ منورہ کے اندر ایک پہاڑی دا نام ہے, فرمایا اتنے چردیاں سن. لونڈی جڑی بکریاں چراندی سی اس نے ویکھیا کہ ایک بکری مرن والی ہے, شدید بیمار ہو گئی ہے, مرن لگی ہے. اس نے ایک پتھر تیز دھار پکڑیا اور اس بکری نو ذبح کر دیا. چھری دی طرح تیز پتھر سی, چھری موجود نہیں سی, لیکن اس نے بجائے سی دے کہ حرام ہو جائے ڈنگر, اس دے نال سہارا لینے ہو جڑے رگاں ضروری نے وہ کٹ لیا, انہوں صحیح طرح ذبح کر لیا. ذبح کر کے کھادا نہ بلکہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھیا کہ یا رسول اللہ ایسے طرح ہویا ہے, کیا اسی انہوں کھا سکنے ہاں یا نہیں کھا سکتے, ساڈے واسطے حلال ہے یا حرام ہے؟ نبیوں نے تاجدار نے ارشاد فرمایا تسی انہوں کھاؤ اور تواڈے واسطے حلال ہے.
ابو داؤد نسائی دے اندر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماؤ کسے نو شکار ملے اور اس دے کول چھری نہ ہوئے تو کیا پتھر اور لاٹھی دی کچی دے نال ذبح کر سکتا ہے؟ اور میں جس چیز دے نال چاہو خون بہا دیو اور اللہ دا نام لو۔ فرمایا اگرچہ وہ پتھر ہے یا وہ تواڈے کول بانس دی لکڑی ہے تیز دھار جڑی ہے نا، بشرط یہ ہے کہ اس دا خون بہ جاوے، جڑیاں ضروری رگاں نے وہ کٹ گتن اور بوقت ذبح اللہ دا نام بھی لیا جائے، وہ جانور جڑا ہے وہ تواڈے واسطے حلال ہو جائے۔ ترمذی ابو داؤد نسائی کے اندر روایات موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسمہ تے کھان تو منع فرمایا۔ مجسمہ وہ جانور ہے جس نو بن کے تیر ماریا جائے اور وہ مر جائے۔ ایسا جانور جس نو بن دیتا جائے، بن کے پھر تیر مار کے نا اس نو مار دیتا جاوے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جانور دے کھان تو منع کیتا ہے۔ ابو داؤد نے ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت الشیطان تو ممانعت فرمائی کہ وہ ذبیحہ ہے جس کی کھل کٹی جائے اور رگا نہ کٹیاں جان اور چھوڑ دیتا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ جانور ہے گا اس کا ایک چوڑا کپ لیا، ایک سائڈ کٹ لئی، انہوں ذبح نہ کیتا بلکہ اس دی سائڈاں دا گوشت کپدیاں آخرکار وہ تڑپ کے مر جائے۔ اگرچہ تسی اس دا سائڈ دا گوشت کٹدیا ہویا اللہ اکبر ہی کیوں نہ پڑے ہوئے، لیکن نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تواڈے واسطے حلال نہیں ہے، بشرطے کہ اس نو سنت طریقے دے نال ذبح کیتا جائے، اس نو لٹا کے گردن دے اوتے چھری چلائی جائے اور جنہیں ضروری رگاں نے وہ کٹ جان اور اس کے بعد چمڑا اتارو، جس جگہ تو تسی چاہو گوشت کپ لو اور کھاؤ۔ لیکن زندہ دا گوشت کپڑ تو اونج بھی منع کیتا گیا، حلال نہیں ہے۔ زندہ جانور دا گوشت کٹ کے کھانا اے مومنہ مسلمانہ دا شیوا نہیں ہے اور نہ ہی اے جائز ہے، بلکہ اے درندیاں دا شیوا ہے، انساناں دا شیوا نہیں ہے۔ مسلماناں دا ضرور دی گل ہے بلکہ انساناں دا شیوا نہیں ہے۔ زندہ ڈنگر نو سائڈ دے اتوں وڈ کے کھانا اے جانور درندہ وحشی درندیاں دا کام ہے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات کل مینوں اسی ساریاں نو مسائل شریعہ سکھن سکھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔